السلام علیکم خواتین و حضرات. میں اس ہفتے آپ کے لیے 15 اکتوبر سے لے کر 22 اکتوبر تک آپ کے حالات بتاؤں گا کہ یہ آپ کے حالات کیسے رہیں گے. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں علم استعمال کر رہا ہوں، جس سے علم کے ذریعے میں ذائچے بناتا ہوں، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم ایسٹرولوجی جسے ہم ستاروں کا علم کہتے ہیں، مطلب نجوم، اور دوسرا ہے علم رمل جو حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر خدا پر اللہ پاک نے نازل کیا تھا، اور تیسرا ہے علم جفر. ان تینوں سے میں ذائچے بنا کر آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری لینگویج اردو نہیں ہے، تو اسی لیے ہو سکتا ہے مجھے اردو کی تلفظ کی لفظوں کی ادائیگی میں تھوڑی سی دقت یا کچھ غلطی بھی ہوتی رہتی ہیں، تو اسی لیے میں ساری کرتا ہوں اور اس کو آپ درگزر کیجیے گا. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ہفتے کے حالات برج اسد والوں کے لیے. برج اسد کا اس ہفتے دکھائی دے رہا ہے کہ مالی حالات اچھے نہیں رہیں گے، پیسے کی تنگی رہے گی، اور لین دین پیسے کی وہ بالکل بند رہے گی، اور کاروبار بزنس میں ان کو اس ہفتے میں اچھا نہیں چلے گا. اور ہفتے کے اینڈ میں کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ فائدہ ہو جائے. اور پیسے کی ہفتے کی شروعات میں تنگی رہے گی، اور خرچہ زیادہ رہے گا، پیسے کی وجہ سے پریشانی رہے گی، اور ہفتے کے اینڈ تک حالات سازگار ہو جائیں گے اور صحیح ہو جائیں گے. قریبی رشتہ داروں سے بھی حالات اس ہفتے اچھے نہیں رہیں گے، اور چھوٹا سفر اگر کوئی کرے یا کہیں اس سفر میں نکلنا چاہے اسد برج والا، تو اس کے لیے یہ ہفتہ صحیح نہیں رہے گا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر کہیں جانا ضروری بھی ہو تو پھر بھی وہاں سے فائدہ نہیں ملے گا، اور آپ کا آنا جانا بیکار رہے گا. اس کے علاوہ گھریلو حالات جو ہیں، آپ کی زمین و جائیداد ہے، وہ اگر آپ اس ہفتے کسی سے بھی کوئی خرید و فروخت نہیں کریں، نہیں تو اس کے نتائج آگے چل کر اچھے نہیں آئیں گے. اور اگر والد صاحب سے آپ کو کچھ لینا چاہیں یا کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو ہفتے کے شروع میں مل سکتی ہے، اور ہفتے کے آخر میں تھوڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ بچوں کے متعلق حالات اچھے رہیں گے، ان کی طرف سے کوئی خوشخبری بھی ملے گی. اور اگر آپ کے کچھ پرائز بانڈ وغیرہ لیے ہوئے ہیں تو ہفتے کے اینڈ تک کچھ آپ کو ان سے فائدہ ہوگا. اگر آپ کوئی پرائز بانڈ لینا چاہتے ہیں تو ہفتے کے شروع میں نہیں، ہفتے میں آخر میں لے سکتے ہیں. مقصد 20 تاریخ کے بعد آپ پرائز بانڈ لے سکتے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نمبر لگنے کا امکان دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ازدواجی تعلقات بیوی کے ساتھ صحیح رہیں گے، اور آپ کی بیوی کہیں جا بھی سکتی ہے اس ہفتے، کہیں دوسری جگہ، جیسے کوئی آدمی گھومنے جاتا ہے، میکے جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے، اسی طرح وہ سفر میں دکھائی دے رہی ہے کہیں جانے کے لیے. اور اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات شوہر کے بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھے رہیں گے. قرضہ لینا دینا یا پیسے کے معاملات ہے تو اس ہفتے کے شروع میں تو صحیح نہیں ہوں گے، لیکن آخر میں آپ کو وہاں سے پیسے مل سکتے ہیں جہاں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ پیسے مل جائیں، تو ہفتے کے آخر میں آپ کو مل سکتے ہیں. کاروبار اس ہفتے آپ کا اچھا نہیں رہے گا، اور دوستوں سے بھی آپ کو ہیلپ اس ہفتے نہیں، مشکل دکھائی دے رہے ہیں. اگلے ہفتے تک آپ انتظار کریں. تو یہ ہیں حالات اس ہفتے کے برج اسد والوں کے لیے. اب ہم آتے ہیں برج سنبلہ والوں کے حالات جو دکھائی دے رہے ہیں اس ہفتے. سفر کے حالات دکھائی دے رہے ہیں. کسی شادی میں جانے کا پروگرام ہوگا، کسی شادی، کوئی پروگرام، کوئی خوشی والا ماحول، جیسے سالگرہ ہو، شادی ہو، کوئی ایسی کوئی پروگرام ہو جس میں خوشی ہوتی ہو، ساز و آواز ہو، تو وہاں دکھائی دے رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کا جانا ضرور ہوگا. اور پیسے کے معاملات بھی آپ کے بہت اچھے رہیں گے اس ہفتے کے شروعات سے لے کر
آخر میں تھوڑے حالات بگڑیں گے. جو ہفتے کے شروع میں آپ کو پیسے کی آمدنی ہوگی، پیسے آئیں گے ملیں گے، ہفتے کے آخر میں ان کا خرچہ دکھائی دے رہا ہے، وہ پیسے خرچ بھی ہو جائیں گے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے. قریبی عزیزوں کے، آپ کے جیسے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے حالات ابھی اس ہفتے آپ کو ان کی طرف سے ایسے کوئی فائدہ یا نقصان کی کوئی امید نہیں ہے. کوئی فائدہ بھی ہو ایسے سمجھے کہ حالات ویسے کے ویسے رہیں گے جیسے پہلے تھے، نہ فائدہ نہ نقصان. اس کے علاوہ گھر کے ماحول میں تھوڑی غمگینی رہے گی، تھوڑے غم کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑے خوف کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اور گھر میں خوشی کم ہوگی. کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا آدمی، بڑی ایج والا وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک خوشخبری بھی مل سکتی ہے، کہاں سے کوئی میسیج بھی آ سکتا ہے، کوئی اچھی خوشخبری. اور اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی طرف سے بھی خوشی ملے گی. اور جو لوگ کاروباری افراد ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں، ان کے پاس کچھ ملازم ہیں، تو ملازموں سے ان کو اس ہفتے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ دکھائی دے رہا ہے. گھریلو حالات آپ کے صحیح رہیں گے. ازدواجی تعلقات آپ کے صحیح رہیں گے بیوی کے ساتھ اس ہفتے. اس کے علاوہ کہیں سے آپ پیسے لینے چاہتے ہیں، کہیں سے کوئی قرضہ لینا وغیرہ، تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا. اس ہفتے پیسے کی امید کسی سے نہیں کی جا سکتی کہ کہیں دوسری جگہ سے آپ کو پیسے مل جائیں. اس کے علاوہ کاروبار و بزنس آپ کا اچھا رہے گا، اور اس سے آمدنی اچھی ہوگی. اور دوستوں سے بھی اگر کوئی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کوئی کام ہو ان میں، تو اس ہفتے یہ امید ہی آپ کی پوری نہیں ہوگی، لیکن ان سے ایسے سمجھے کہ تھوڑی دوری رہے گی. ہفتے کے اینڈ میں اگر آپ کہیں سفر میں گئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، تو ہفتے کے اینڈ سے پہلے واپس آ جائے گا، نہیں تو تھوڑا حالات بگڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. سفر میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں. اور اس کے علاوہ ابھی آتے ہیں ہم برج میزان والوں کی طرف. میزان والوں کا اس ہفتے جو دکھائی دے رہا ہے کہ عجیب سا خوف ان کے دماغ پر دکھائی دے رہا ہے. کوئی خوف سا ماحول ہوگا، کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی کی بیماری کی وجہ سے پریشانی، یا کوئی اور بھی بہت سے ایسی باتیں دکھائی دے رہی ہیں کہ اسی سے آپ کو ایک عجیب قسم کا خوف دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ پیسے کی آمدنی اچھی رہے گی، زیادہ اچھا آپ کا بزنس رہے گا، لیکن ہفتے کے اینڈ میں پھر ان کے جو حالات ہیں بزنس کے یا آپ کے پیسے کے آمدنی سے، وہ تھوڑے کم دکھائی دے رہے ہیں. تھوڑے حالات الٹ ہو جائیں گے. کسی سے پیسہ لینا ہو، کسی سے قرضہ وغیرہ لینا ہو، یا پھر کچھ دینا ہو، تو اس ہفتے آسانی سے آپ کو دونوں کام ہو جائیں گے. پیسے آپ کو مل بھی جائیں گے، آپ کسی کو دے بھی سکیں گے. اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں سے آپ کے معاملات اچھے نہیں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کسی جائیداد سے کو لے کر کوئی اس میں ٹینشن یا کوئی ایسی بات دکھائی دے رہی ہے کہ کوئی جائیداد ہو، اس جائیداد میں کوئی آپ سے ایسے کوئی شیئر ہولڈر ہو، تو یہ اسی وجہ سے. اور آپ کو کہیں سے پیسے مل بھی سکتے ہیں. پیسے ایسے سمجھیں کسی جگہ سے، کسی پراپرٹی سے، کوئی کسی پلاٹ سے، اور کوئی پراپرٹی بیچی ہے آپ نے، اس کے پیسے بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اور اپنے والد صاحب کی طرف سے، اپنے فادر کی طرف سے بھی آپ کو پیسے کی مدد مل سکتی ہے. اور اپنے بچوں کے آپ کے حالات اچھے رہیں گے، وہاں سے آپ کو خوشخبری ملے گی، اور کوئی خوشخبری بھی آپ کو مل سکتی ہے. اور پرائز بانڈ اگر آپ نے لیے ہوئے ہیں تو ان کے انعامات کھل بھی سکتے ہیں. وہ بھی اگر آپ خریدیں گے تو آگے چل کر وہ انعامات بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اور جائیداد وغیرہ کوئی پراپرٹی اگر اس ہفتے آپ نے کسی سے لین دین کی، مقصد ایگریمنٹ کی کہ یہ جائیداد ہم بیچ رہے ہیں یا کچھ خرید رہے ہیں، تو اس کے حالات آگے چل کر اس کے آپ کو اس میں کوئی ٹینشن والے حالات پیدا ہو جائیں گے. اس لیے اس ہفتے کے شروع میں اگر لیں تو کچھ نہ کچھ صحیح ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں تو بالکل بھی آپ کسی سے بھی کوئی پراپرٹی کا لین دین نہیں کریں، نہ ایگریمنٹ کریں. اس کے علاوہ آپ کے جو کاروبار بزنس ہے وہ اچھا رہے گا، اور دوستوں سے آپ کی حالات اچھے رہیں گے، صحیح رہیں گے. تو
یہ ہیں حالات برج میزان والوں کے لیے۔ ابھی ہم آتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ تو برج عقرب کے جو اس وقت حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کا کچھ سفر بھی ہو سکتا ہے کہیں کسی دوسری جگہ، اور وہ سفر ان کا اچھا رہے گا، ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے کاروباری جو آدمی ہیں یا جن کا کسی کے ساتھ مل کر کوئی بزنس ہے تو ان سے بھی ان کو فائدہ مل سکتا ہے، اور ان کے ساتھ باہر کہیں، اور آپ کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خوشی ملے گی۔ ازدواجی تعلقات بہت اچھے رہیں گے اس ہفتے، پورا ہفتہ ازدواجی تعلقات آپ کے اچھے رہیں گے۔ مالی حالات جو ہیں وہ پیسے کی لین دین میں تھوڑی دقت رہے گی، پیسے کی آمدنی کم ہوگی، پیسے کی جتنی ضرورت ہے اس سے پیسے کم آئیں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے آپ کو اس ہفتے کوئی ہیلپ لینا چاہے تو مل سکتی ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں یہ نہیں ہوگا اور وہاں سے آپ کو ہیلپ نہیں ملے گی۔ کوئی جگہ، کوئی پراپرٹی، کوئی زمین، اس پر کوئی جھگڑا، کوئی دعویٰ، کوئی ایسی ٹینشن والی بات بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں سے آپ کو وہ چیز، کوئی جائیداد وغیرہ ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر کوئی کیس ہوگا یا آگے ہفتے کے اینڈ تک اس میں آپ کے جو ہیں وہ اچھے حالات نہیں دکھائی دے رہے ہیں آپ کے پراپرٹی کے معاملے میں۔ اگر آپ اپنے والد صاحب سے کچھ ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو اس ہفتے وہ آپ کو نہیں مل سکے گی، اور گھر کے حالات اس ہفتے، گھر کا اندرونی ماحول بھی اچھا نہیں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی ملازم ہے، کوئی آپ کے پاس ملازم اپنے بزنس پر یا کسی انڈسٹری پر رکھے ہوئے ہیں تو وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اچانک وہ آپ کو سے دور ہو جائیں گے، اور آپ کے ایک خوشخبری ملے گی، اور اچھی خوشخبری ملے گی۔ اگر آپ نے کچھ پرائز باندھے لے کر رکھے ہیں تو ان میں سے کچھ انعامات بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ پرائز باندھ لینا چاہیں تو اس ہفتے آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے وہ انعامات لگیں اور آپ کو انعام مل جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ہاسپیٹل میں داخل ہے تو اس کے لیے اگر وہ علاج کرائے گا اس ہفتے تو اس کو فائدہ ہوگا، بیماری میں کچھ کمی ہوگی، لیکن آسانی سے نہیں، کچھ اس میں ٹائم لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی سے پیسہ لینا ہے، قرضہ لینا ہے تو وہ اس ہفتے آپ کو پیسے مل تو جائیں گے، لیکن آسانی سے نہیں اور خوشی سے نہیں دینا۔ جس سے بھی آپ پیسہ لیں گے تو وہ آپ کو دے گا ضرور، ایسے ہے، لیکن آسانی سے نہیں دے گا، اور جتنے آپ مانگ رہے ہیں تو اتنے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ کہیں آپ سفر پر جانا چاہیں تو اس ہفتے احتیاط کیجیے گا، ڈرائیونگ کرنے سے بھی احتیاط کیجیے گا کہ باہر جا کر کسی سفر میں آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کچھ ایکسیڈنٹ یا کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اسی لیے اس ہفتے احتیاط کی ضرورت ہے سفر میں جانے سے۔ اگر آپ سفر میں جائیں گے بھی تو وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ کاروبار بزنس آپ کا اس ہفتے اچھا چلے گا، اور ایسے سمجھیں کہ کچھ ٹائم ایسا آئے گا جس میں کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو اپنے بزنس سے اس ہفتے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے دوستوں سے مدد بھی ملے گی، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہیلپ بھی ملے گی، ان سے اگر آپ ہیلپ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور ازدواجی تعلقات بھی آپ کے بہت اچھے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ دشمنوں سے آپ کو کچھ خوف رہے گا، جو آپ کے خلاف خفیہ سازشیں بنا رہی ہیں، تو تھوڑا احتیاط کیجیے گا اپنے دشمنوں سے، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ ہے حالات اب برج عقرب والوں کے لیے۔ اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔